سورۃ المنافقون منافق کے نام پر ہے، مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، ہاں اللہ جانتا ہے تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اس طرح یہ لوگ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں۔ کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، انہیں دیکھو تو ان کے جثے یعنی ان کا ڈیل ڈول، ان کی فزیکل جو باڈی ہے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گے، بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ۔ منافقین کے لیے آتا ہے کہ مدینے کے معاشرے میں جو میجورٹی منافقین تھے وہ ایلیٹ کلاس سے تھے، پڑھے لکھے خوشحال گھرانوں میں سے تھے، کھاتے پیتے گھرانوں میں سے تھے۔ عبداللہ بن ابئی کے لیے آتا ہے کہ دیکھنے میں فزیکلی بہت ہی خوبصورت انسان تھا، بڑی کرزمیٹک پرسنالٹی کا شخص تھا، اور جب بات کیا کرتا تھا تو لوگ بڑے غور سے اس کی بات سنا کرتے تھے، بڑے عمدہ طریقے سے الفاظ کا چناؤ کر کے بات کیا کرتا تھا۔ تو اللہ نے یہاں بتا دیا کہ تم ان کے بظاہر جو تمہیں فیچرز نظر آتے ہیں، جو ان کی کریکٹرسٹکس نظر آتی ہیں، جو ان کی خوبیاں نظر آتی ہیں، اس سے مروب نہ ہو جانا، بولنے سے ان کے اٹریکٹ مت ہو جانا، مگر اصل میں یہ کیا ہے؟ مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں۔ یعنی لکڑی، مومن کو کس سے مثال دی جاتی ہے؟ مومن کو تشبیہ دی جاتی ہے درخت سے، کھجور کے درخت سے یا درخت سے، درخت جو اپنی زمین کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے اور کل خیر کا مالک ہوتا ہے، اور لکڑی کے کندے جو دیوار پر لٹک رہے ہوں ان کو درخت سے ڈیٹیچ کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان میں قلت خیر ہے۔ لکڑی کو آپ دیکھیں، منافق جو ہے بالکل اس لکڑی کی طرح ہوتا ہے جس کو درخت سے کاٹ دیا گیا ہو، اگر لکڑی پر پانی پڑے تو لکڑی خراب ہو جاتی ہے۔ اس منافق کے اوپر قرآن کی بارش برستی ہے تو اس کے سینے کے اندر جو دل ہے اس کے اندر اور کرپشن آ جاتی ہے، اور سڑتا اور زیادہ یہ خراب ہوتا ہے۔ لکڑی کی ایز سچ اگر آپ اس کو ڈیمپ جگہ پہ رکھ دیں تو کوئی اس کی ویلیو نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ بھی بالکل لکڑیوں کی طرح ہے، لکڑی اتنی سخت کہ جس کے اندر کوئی چیز ایبزارب نہ ہو سکے۔ جب قرآن ان پر برستا ہے تو قرآن کی رمق ان کے دل کے اندر نہیں جاتی، جبکہ جب پانی برستا ہے تو درخت کو اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے ہم جانتے ہیں۔ درخت گرو کرتا ہے، درخت پر پھل لگتے ہیں، درخت کے پھل نہ صرف درخت کو خوبصورت بناتے ہیں بلکہ آس پاس کے لوگ اس پھلوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو مومن کی مثال درخت سے دی، اور لکڑی کی مثال جو ہے وہ منافق سے دے دی۔ لکڑی سوکھ جائے کیونکہ درخت سے کٹی ہوئی ہوتی ہے تو آگ لگ جاتی ہے، اور درخت جو ہرا بھرا ہوتا ہے آپ اس کو آگ لگانے کی کوشش کرتے رہیں اس پر آگ نہیں لگتی۔ لکڑی کی گروتھ نہیں ہے اور درخت کی گروتھ ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ واضح فرق یہاں مومن اور منافق کا بتا دیا، ان کو لکڑی کے کندے کہہ کر۔ ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یعنی یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آواز آتی ہے وہ شاید انہی کے خلاف اٹھائی جاتی ہے، چور کی داڑھی میں تنکا۔ یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ان پر، قاتلہم اللہ انا یؤفکون، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا۔ اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ ان کے اندر لیونگ برننگ فیتھ نہیں رہتا، ان کی روح ان کے دلوں میں دفن ہو جاتی ہے، تو اللہ بھی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دی کرتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کرو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے باہر نکال دے گا، حالانکہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حالانکہ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، کہیں اللہ تعالیٰ لبیک میں حاضر ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔
جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ نفاق کی ایک بہت بڑی وجہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتا دی، اولاد کی محبت، مال کی محبت۔ مال اور اولاد سے ایسی محبت کرنا جیسی کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، مال اور اولاد سے ایسی محبت کرنا جیسی کہ اللہ کے دین سے محبت ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان محبتوں کو چینلائز کرنا سکھائے۔ ہم اپنی اولادوں سے محبت تو کریں لیکن اسی کوانٹٹی میں، اسی پرسنٹیج میں جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کرنے کو کہا ہے۔ ایک اسکالر کے لیے آتا ہے، انہوں نے اپنا واقعہ بتایا، کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، یہی سورۃ المنافقون کی تلاوت کر رہا تھا، اور میری چھوٹی سی جو بیٹی ہے وہ 1 سال کے قریب میرے پاس جائے نماز کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ کو پتا ہے پہلا بچہ ہوتا ہے تو پہلا بچہ جو ہے انسان اس کے لیے بڑا جو ہے وہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے، اس کی تصویریں لیتا ہے، اس کی ہر چیز کو ریکارڈ کرتا ہے، اس نے کب بولنا شروع کیا، اس کے کب دانت نکلے، وہ ہر چیز آپ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ بائی دا ٹائم تیسرے چوتھے بچے کی باری آتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب دانت نکلے، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب اس کی شادی بھی ہو گئی، اتنی تیزی سے وقت گزر جاتا ہے۔ پہلے بچے پر انسان بہت ایکسائٹڈ ہوتا ہے۔ تو ان اسکالر نے بھی یہ بتایا کہ پہلی میری بیٹی تھی، اور جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے پاس ہی جائے نماز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تب انسان کا معاملہ یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیریفرل ویو دیا ہے، ٹیلی ویژن ویو نہیں ہے اس کا کہ صرف سامنے نظر آئے، انسان کو اپنے ارد گرد بھی نظر آتا ہے، چاہے اس کا فوکس جائے نماز پر، اس کی سجدے کی جگہ پر ہو۔ تو کہتے ہیں کہ میں تلاوت کر رہا تھا، اتنے میں میری بیٹی فرسٹ ٹائم، جو کہ ابھی صرف بیٹھتی تھی اور کرال کرتی تھی، اس نے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور کھڑی ہو گئی، اور جیسے ہی وہ کھڑی ہوئی تو نماز میرے منہ سے نکلا، نماز کے اندر، خوشی کے اندر انہوں نے یہ کہا۔ تو کہتے ہیں اور جب میں زبان سے تلاوت کر رہا تھا، تلاوت میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ان کو سمجھ آتی تھی جو اپنی زبانوں سے پڑھتے تھے، تو کہتے ہیں اگلے ہی لمحے میں نے فوراً اپنا دھیان جو ہے بیٹی سے ہٹا کے نماز میں لگا لیا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہم نماز میں کس وقت کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کس وقت کون سی آیت جو ہے وہ مجھ سے کتنی زیادہ شدت سے بات کر رہی ہوتی ہے، ہم غافل ہو کر نماز پڑھ جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ نفاق کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ انسان مال اور اولاد کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے اٹیچڈ ہو جائے، اللہ کے دین کے مقابلے میں ان سے زیادہ محبت کرنے لگ جائے۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ تم سے تھوڑا ہی مانگتا ہے، اللہ تم سے زیادہ نہیں مانگتا، خرچ کرو اس کے راستے میں، وہ بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کر دے گا۔ قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اس وقت وہ کہے اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور سوالے لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اب حسرتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ جو دنیا میں موقع ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے، اللہ کسی شخص کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، یعنی اللہ خوب جانتا ہے۔ سورۃ تغابن مدنی سورت ہے۔ تغابن